والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں. ایفاء عہد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث، حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر، اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہوں کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں. کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا. نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں، اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے. یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے. اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھیے. در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے، بین الانسانی معاملات، یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے. بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے. اگر ایک وصف پیدا ہو جائے، ایک وصف ایفاء عہد، حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عدت المومن کاخذ الکف. بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا؟ لہذا وہ تو بند گیا، اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا. اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا، اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے. آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے. آپ کاروباری آدمی تھے نا، تجارت کرتے تھے. ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی، کسی سودے کی. اس نے کہا کہ ذرا اے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر، میں ابھی آتا ہوں. وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا بھول گیا. حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا، 3 کے بعد یاد آیا اسے، اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے 3 دن کے بعد. وہ بھولا رہا، اچانک یاد آیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں. وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے. 3 دن اس نے معذرت پیش کی، کہا میں بھول گیا تھا. حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا، میں کر رہا ہوں. تو یہ ہے اصل میں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے ان العہد کان مسئولا. یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے، جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ ہے معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفاء عہد کے حوالے سے تمام معاملات، بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کر دے گا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.